کہ تکبر حسد وغیرہ سے دل پاک ہو جائے، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ یہ کل رات ہی میں نے عالم ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات کہی تھی کہ جس کا قلب تکبر سے، کبر سے پاک ہو گیا تو اس کے بعد پھر کچھ بھی نہیں رہا، مطلب سب کچھ مل گیا، کیونکہ کبر ہی وہ بنیاد ہے جو کسی نہ کسی درجے میں انسان کے قلب میں رہتی ہے، تو اس وجہ سے انسان ترقی نہیں کر سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسی کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ باقی اب اس سے چھٹکارا کیسے ہوگا، تو وہ بات وہی ہے جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنی جو ہے ابتدا اور انتہا کو سوچے، ابتدا کو سوچے کہ میری ابتدا کیسے ہوئی ہے، میں بنا کس سے ہوں، میرا بنے گا کیا، اور میں درمیان میں بنا کے آ رہا ہوں۔ یہ تین مرحلے ہیں۔ میں بنا کس سے ہوں وہ سوچے، ایک ناپاک پانی کے قطرے سے بنا ہوں، ایسا متعفن ناپاک پانی کا قطرہ اگر کپڑوں کو اور بدن کو لگ جائے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہتا، ناپاک ہو جاتا ہوں، تو بنا اس سے ہوں۔ اور میرا بنے گا کیا، مطلب قبر میں جاؤں گا تو قبر کے کیڑے مجھے کھائیں گے نوچ نوچ کے۔ یہ جسم و جان جس کو سنوار کے رکھتا ہوں، لیپا پوتی میک اپ کی کرتا ہوں، تو اس کی حالت یہ ہوگی کہ وہاں قبر کے اندر بنے گا یہ کہ کیڑے کھائیں گے۔ پھر درمیان میں بنا کے آ رہا ہوں وہ گو بنا رہا ہوں، خوشبودار کھانے جو ہے وہ فضا کے اندر خوشبو پھیلائیں، پورا محلہ جو چونک جائے، لیکن ہمارے پیٹ کے اندر داخل ہوتا ہے، اندر ہمارا اتنا گندا ہے، اندر کی مشین اتنی متعفن ہے کہ بدبودار کھانا بن کے باہر نکلتا ہے۔ خوشبودار مشروب جو ہم پیتے ہیں اندر سے گزرتا ہے تو بدبودار پیشاب بن کے نکلتا ہے۔ خوشبودار ہوائیں، پورا ماحول معطر ہو جائے، ہمارے اندر ناک سے داخل ہوتی ہے تو بدبودار بن کے نکلتی ہے۔ تمہارے اندر ہے کیا؟ بدبو کی ایک مشین ہے جس کو لے کے پھرتے ہیں، ناز کس بات کا؟ یہ جسم کا ڈسٹمپر اللہ نے ہمارے اوپر چڑھا رکھا ہے جس سے سب کو چھپا لیا۔ اگر یہ جسم کا ڈسٹمپر جو ہے یہ جلد کا اللہ ہٹا دے تو گورے کالے کا پتہ نہ لگے، خوبصورت بصورت کا پتہ نہ چلے، بلکہ اگر اسکیلیٹن کھڑا کر دیں، ڈھانچہ کھڑا کر دیں تو پتہ ہی چلے کہ ڈھانچہ کون سی حسینہ تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ انسان کی حقیقت ہے، تو درمیان میں بنا کے آ رہا ہے۔ وہی بات ہے جیسے ایک اللہ والے نے کہا تھا کسی بابو جی سے کہ اولو کا نطفۃ قذرہ، تیری ابتدا ایک ناپاک پانی کے قطرے سے ہوئی، وہ آخر کو جیفت مضرہ، اور آخر تیری جو ہے وہ کیا ہے، وہ قبر کے کیڑوں کی خوراک ہے تو وانت تحمل بین ذالک العذرہ، اور درمیان کی زندگی میں پیٹ پہ گو اٹھا کے پھرتا ہے تو یہ تیری حقیقت ہے۔ جب بابو جی کو یہ بات کہی تو اس کی آنکھیں کھل گئیں، جو اپنے آپ کو بڑا ترم خان سمجھ رہا تھا، کہا کہ جزاک اللہ کے چشم باز کر دی، مرابا جان ہے کہ جا ہمراز کر دی، کہ جزاک اللہ ہے درویش، اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو میری آنکھیں کھول دی، اور ایسی آنکھیں کھولی لمحوں میں میں اپنے محبوب تک پہنچ گیا، لمحوں میں اپنے محبوب کو میں نے پا لیا۔ جب میری آنکھ کھلی ہے تو محبوب کو سامنے دیکھا، اس کے قرب میں ہوں۔ یہ وہ حقیقت ہے، بس اس پہ نگاہ رکھو، اس کا مراقبہ کرو، میری حقیقت یہ ہے۔ اور پھر حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شفری تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ اگر یہ پتہ لگانا ہو کہ مجھ میں تواضع پیدا ہوئی یا نہیں، کبر ختم ہوا ہے نہیں، اس کی جانچ کیسے ہو؟ ایک تو یہ کہ پیر و مرشد ہے، اس سے آپ جو ساری تربیت لے رہے ہیں، ایک یہ کہ آپ خود اپنا بھی ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں، تو فرمایا کہ اپنے گھر سے جب نکلیں، گھر سے نکلتے ہی دہلیز سے نکل کے سامنے جو نگاہ ڈالیں، جس چیز پہ آپ کی نظر پڑے آپ اس کو دیکھ کر اپنے آپ کو اس سے کمتر سمجھیں، تو سمجھ لیں کہ تواضع کی رحمت آپ کو ملنے لگی ہے، تواضع کی دولت آپ کے قلب میں اترنے لگی ہے۔ کوئی بھی سامنے آ جائے، ایون کتا سامنے آ گیا، آپ کتے کو دیکھ کے سمجھیں کہ یار کتا مجھ سے بہتر ہے، کیونکہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ناراض ہوا تو مجھے تو عذاب ملے گا، اس کتے کو عذاب نہیں ملے گا، اس کو کونی ترابہ کہہ کے مٹی بنا دیا جائے گا۔ یہ تو ایمان کا مکلف بھی نہیں، لیکن اللہ نے تکوینی جو ایمان دے رکھا اس پہ آج بھی قائم ہے۔ یہ اپنے مالک کو پہچانتا ہو، میں کیسا گندا ہوں، میرا انجام پتہ نہیں کیا بنے گا، میں جہنم کا ایندھن بنوں، تو اپنے آپ کو کتے سے بھی بدتر سمجھے۔ اگر کوئی کافر سامنے کھڑا ہے، کافر ہندو پہ نگاہ پڑی تو سوچے کہ ابھی فی الحال تو میں مسلمان ہوں، یہ ہندو ہے، لیکن معال میں کیا ہونا ہے پتہ نہیں، وہ ایمان قبول کر لے اور میں جو ہے خدا نخواستہ ایمان سے پھر جاؤں، انجام کی خبر نہیں۔ تبھی فرمایا حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، حال جو ہے حال کا اعتبار نہیں اور معال کی خبر نہیں تو کبر کس بات کا؟ حال کا اعتبار نہیں کہ اگر آپ اس وقت مسلمان ہیں، تہجد گزار، ذاکر شاکر ہیں، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ مال یعنی مستقبل کا اعتبار ہے، انجام کا اعتبار ہے، اور مال کی خبر نہیں ہے کہ ایمان پہ مروں گا کہ یا کفر پہ مروں گا۔
تو پھر جو اس کا مطلب ہے کہ ناز کس بات کا، لہذا ڈرتے رہنا چاہیے۔ تبھی اللہ والے کہتے ہیں کہ نیکیاں کرتے رہو ڈرتے رہو، کرتے رہو ڈرتے رہو، پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں، انجام بنے گا کیا۔ بس تو یہ تصورات آپ باندھیں، گھر سے نکلتے دیکھیں جس پہ نگاہ پڑی ہے تو بس اگر درخت پہ نگاہ پڑ گئی تو سوچے یہ درخت جو ہے، جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت کو دیکھ کے کہتے کاش میری درخت ہوتا، جس کو کاٹ کے لکڑیاں بنا کے جلا دیا جاتا، آگ میں جھونک دیا جاتا، اس کی زندگی ختم، کوئی پوچھ نہیں ہے، لیکن میں تو انسان ہوں، پتہ نہیں کل میرے ساتھ کیا بنے گا۔ تو درخت کو دیکھ کر وہ رشک کر رہے کہ کاش میں درخت ہوتا، کاش میں یہ بلبل پرندہ ہوتا، کاش۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بس یہ تصور باندھیں، انشاءاللہ یہ کبر کے مرض سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، اور جہاں کبر ختم ہوا وہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلندیاں نصیب فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔